السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی لوگ درود پاک کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور ایک مقام پر آپ یوں اپنے آقا کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ دیکھیے میرے عزیزوں، آج کا جو آپ کا درس ہے یہ بہت ہی اہم درس ہے۔ آج کا جو درس ہے یہ نورانیت اور بشریت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ یعنی آج کے ہم اس درس میں جانیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، کس اعتبار سے بشر ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، اور اس نور کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج ہم حضور نور ہیں اس کے بارے میں، اور حضور بشر ہیں، ان دونوں چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ بہترین طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ کریم نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں بے مثال بشر ہونے کا شرف عطا فرمایا، وہیں حسی اور معنوی نورانیت سے بھی نوازا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نورانی بشر ہیں، ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری جسم شریف جو ہے یہ تو بشر ہے، مگر حضور کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے۔ اب سوال، مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی؟ سوال ہے کہ مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جواب، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے کیا چیز بنائی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک بالیقین اللہ کریم نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے آپ یہ ارشاد فرما دیں، یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا، اے جبریل، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ امام اہل سنت عقیدہ دیتے ہیں
کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قرآن، وہی فرقان۔ حضور ہی اول ہیں، حضور ہی آخر ہیں، حضور ہی ظاہر ہیں، حضور ہی باطن ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کو لے کر کے، یعنی جو حدیث نور ہے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہاں پر اگر حدیث نور کو میں بیان کروں تو بہت ہی طویل یہ ٹاپک ہو جائے گا، اس لیے اس کو میں بچا کر کے رکھا ہوں حدیث نور کو۔ اور حدیث نور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جیسے ربیع الاول شریف کا چاند ہم اور آپ دیکھیں گے، اور ربیع الاول کے چاند دیکھنے کے بعد جو درس ہوگا سب سے پہلا وہ حدیث نور ہی کا ہوگا۔ تو یہ بہتر ہے نا، حدیث نور کا درس ربیع الاول کے چاند کے استقبال میں ہوگا، اور اس دن ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو کس طریقے سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد میں اس نور کے کتنے درجے ہوئے، ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل ترتیب وار طریقے سے ہم اور آپ جانیں گے۔ تو اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نور اور بشر ہونے کے اعتبار سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ تو جواب، نور و بشر ہونے کے اعتبار سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی، یعنی حقیقت کے اعتبار سے نور اور صورت کے اعتبار سے بے مثل بشر ہیں، یعنی ایسے بشر ہیں جن کی کوئی مثال نہیں، جن کا کوئی مثل نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، اے جابر، اللہ نے مجھے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم سے بھی پہلے، یہاں تک کہ لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ اس کے بعد میں جب آپ دونوں کو جنت سے اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے سری لنکا کے ایک حصے میں آپ زمین پر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک اجتہادی لغزش ہوئی تھی، اور اس خطا کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک مسلسل روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اے رب ذوالجلال معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں کے نیچے رخسار پر، چہرے پر آنسو بہنے کی وجہ سے نالی نما بن گئی تھی، یعنی گڈھا ہو گیا تھا، اتنا زیادہ آپ روئے، اور 300 سال کا عرصہ گزر گیا تقریباً، مگر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب میں جنت میں تھا تو میں جنت میں دیکھا کرتا تھا کہ جنت کے باغات میں، جنت کے درختوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، یہاں تک کہ جنت کی ہر نعمت پر، جہاں ایک طرف اللہ کا نام لکھا ہوتا، وہی اللہ ہی کے ساتھ میں ایک اور نام لکھا ہوا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا، یقیناً جو اللہ کے نام کے ساتھ جو نام تھا، وہ نام اللہ کے نزدیک پھر بڑا پیارا ہے، وہ نام اللہ کے نزدیک پھر بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی قابل ستائش وہ نام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس نام کے وسیلے سے دعا مانگی، اے رب ذوالجلال، میں اس نام کے صدقے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں جس نام کو میں نے جنت میں تیرے نام کے ساتھ دیکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے
اس نام کے صدقے میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خواہش پیدا ہوئی، یا رب ذوالجلال، وہ نام جس کو میں نے جنت میں دیکھا، وہ نام جس کو میں نے جنت کے درختوں پر دیکھا، جنت کے دروازوں پر دیکھا، ہر جگہ پر جہاں پر تیرا نام دیکھا وہاں پر تیرے محبوب کا نام دیکھا، اے رب ذوالجلال میں اس نام کو اب دیکھنا چاہتا ہوں، اس نام کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم تم اپنے انگوٹھے میں دیکھو، اور جب آپ نے انگوٹھے کی طرف دیکھا تو انگوٹھے میں وہی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے انگوٹھے میں ظاہر ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس کو ہونٹوں سے چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ تو پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر جنت میں، جنت کے درختوں پر، جنت کی نعمتوں پر، جنت کے دروازے پر، عرش اعظم کے پایوں پر، جہاں جہاں اللہ نے اپنا نام لکھا وہیں پر اپنے محبوب کے نام کو بھی لکھا۔ اتنا پیار اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ اور ذرا ذہن کو قریب کیجئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور کی برکت کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں وہی نور حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں جب آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے مخصوص خوشبو ظاہر ہوا کرتی تھی، بہترین خوشبو نکلا کرتی تھی۔ جہاں آپ ہوتے تھے پورا وہ محلہ، وہ علاقہ، وہ ایریا خوشبو سے بھر جایا کرتا تھا۔ ادھر شیطان جو تھا یہ لوگوں کو ورغلانا شروع کیا، لوگوں میں یہ چرچا کرنا شروع کیا، جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر یہ ورغلانا شروع کیا کہ اب اللہ کا نائب، اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے، اب اے جانوروں اب وہ تم کو مار کر کھا جائیں گے، وہ تم کو ماریں گے۔ اس طریقے سے ورغلانا شروع کیا۔ جب شیطان ورغلا رہا تھا، اور یہ شیطان جب ہرن کی جماعت کے پاس پہنچا اور ان کو بھی یہ ورغلانا چاہا، تو ہرن کی ایک جماعت، ہرن کی کئی قسمیں ہوتی ہیں مگر ہرن کی ایک جماعت جو کالی ہرن تھی، ان کی ایک جماعت اس شیطان کی بات میں نہ آ کر کے، بلکہ انہوں نے سوچا کہ ہم چلتے ہیں اس اللہ کے نائب اور اس اللہ کے خلیفہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اب یہ کالی ہرن، یاد رکھیے کون سی ہرن؟ کالی ہرن۔ اب یہ کالی ہرن کا ایک گروہ، ایک جھنڈ جو تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میں آپ کو سلام پیش کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ کالے قسم کی ہرن جو تھی یہ اپنے جھنڈ کے ساتھ پہنچی اور حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی، ان سے برکتیں لینی چاہیے، تو اب اس زیارت کرنے کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے ان کو ملا کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہرن کے اندر یہ جو خوشبو پائی جاتی ہے، ناب، ہرن کی جو ناب ہوتی ہے، اچھا یہ ہر ہرن میں نہیں پائی جائے گی، جو کالی ہرن ہوگی اس کی ناب جو ہوتی ہے وہ کستوری کا کام، اور کستوری جو بنتی ہے خوشبو، یہ ہرن کی ناب ہی سے نکلی ہوئی ہے۔ ہرن کی ناب، ہرن یہ کرتی ہے کہ اس کا طریقہ یہ کہ ہے کہ جب اسے خوشبو کا احساس ہوتا ہے، یعنی جب اس کی ناب پک جائے گی تو اس میں سے خوشبو نکلے گی اور وہ ہرن دوڑے گی کہ خوشبو ہے کہاں، خوشبو ہے کہاں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پیڑ سے رگڑنا شروع کرے گی اور رگڑ رگڑ کر اپنی ناب کو گرا دے گی، وہ ناب کٹ کے گر جائے گی، اسی کو لوگ اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ کستوری کا کام کرتی ہے، پھر وہ طرح طرح کے اس سے خوشبو بناتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہرن کے اندر یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ صرف کالے ہرن کے اندر یہ خوشبو پائی جاتی ہے، یہ کہاں سے خوشبو آئی؟ کیا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ہرن کے اندر جو خوشبو آئی، جب یہ ہرن کی جماعت حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچی اور ان سے برکت لینے چاہے،
تو ان کے اس محبت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو خوشبو حضرت آدم علیہ السلام سے نکل رہی تھی اور ماحول کو خوشبودار بنائے ہوئی تھی، اسی خوشبو کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ہرن کو عطا کر دیا، اور وہی خوشبو ہرن کو ملی، جس سے ان کی ناب میں ایک خوشبو کا ایک معمہ تیار ہو گیا۔ اور جب یہ ہرن پہنچی اور ہرنوں کے پاس میں، تو جب انہوں نے بتانا شروع کیا کہ میں نے زیارت کیا اور مجھے یہ ملا، تو اب دوسری قسم کی جو ہرن تھی وہ بھی جب زیارت کے لیے پہنچنا چاہیں تو پھر ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی۔ المختصر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے، اور اس نور کی برکت سے ساری چیزیں چلی۔ حضرت آدم میں وہ نور آیا، تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب وہ نور آیا تو اب وہ مسجود ملائکہ بنے، مسجود چرند و پرند بنے، جہاں جاتے پیڑ بھی ان کے سجدے میں، چرند و پرند بھی ان کے سجدے میں۔ مگر جب وہی نور حضرت حوا کی طرف منتقل ہوا تو اب یہ پیڑ اور پودے، یہ چرند اور پرند حضرت حوا کے قریب۔ پتہ چلا حضور کا نور ایسا نور ہے کہ اس نور سے اللہ تو محبت کرتا ہی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جتنی مخلوق ہیں وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزیز ترین مانا کرتے ہیں اور اپنا محبوب مانا کرتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ سوال: کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے؟ تو جواب جی ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت ہے کہ یعنی نور عظیم اور وہ نوروں کا نور نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضور کا جو نور ہے یہ عظیم نور ہے، نوروں کا نور ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے جو مراد ہیں وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ سوال: کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نور ہونے کا ذکر خود بھی فرمایا؟ یعنی حضور نے اپنے نور ہونے کا ذکر کیا خود فرمایا ہے؟ جواب: حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، یعنی آدم علیہ السلام کو بنانے سے 14,000 سال پہلے اللہ کریم کے یہاں نور تھا۔ سبحان اللہ! حضور نے کیا فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، یعنی آدم کو اللہ نے جب بنایا اس سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے یہاں نور تھا، یعنی اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنا دیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 14,000 سال پہلے۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے بیٹوں کو ایک جیسی فضیلت عطا فرمائی، یعنی حضور حضرت آدم کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت آدم کی اولادوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ حضرت آدم کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے باہم فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ایک دوسرے پر فضیلت ملاحظہ فرمائی، یعنی حضرت آدم کے بیٹوں کی فضیلت کو حضور نے باقاعدہ ملاحظہ فرمایا، باقاعدہ دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں مجھے ایک بلند نور کی صورت میں دیکھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں حضور کے نور کو ایک بلند مقام پر دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب، یہ کون ہے؟
یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش اعظم کے پائے پر حضور کے نور کو دیکھا، بلند مقام پر دیکھا، عرض کی اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ تمہارا بیٹا احمد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے نام بھی بتایا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اے آدم یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے اور یہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، حضور اول ہیں، حضور آخر ہیں اور حضور ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، یا رسول اللہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، تو ہر امت کا ایک نبی، ہر امت کا ایک نبی، ہر امت کا نبی۔ تو اب آپ یہ بتائیں کیا انبیاء کرام کا بھی کوئی نبی ہے؟ جیسے ہم بندوں کے نبی حضور صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اب اس امت کے لیے ان کے لیے کون نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو ایسے ہی کیا یہ جو نبیوں کی جماعت ہے ان کا بھی کوئی نبی ہے؟ ان کا بھی کوئی نبی ہے؟ یعنی نبیوں کا بھی کوئی نبی ہے؟ بتا سکتے ہیں کوئی؟ ماشاء اللہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے دلیل پیش کیجئے اعلیٰ حضرت کی روشنی میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھئے یا امام اہل سنت، اے امام احمد رضا کیا ان نبیوں کا بھی کوئی نبی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور آگے لکھتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا ہمارے آقا ایسی شان والے آقا ہیں کہ جیسے حضور ہمارے نبی، جیسے حضور تمہارے نبی، ویسے تمام انبیاء کرام کے بھی نبی۔ تبھی تو جب مسجد اقصیٰ میں حضور پہنچے تو سارے کے سارے انبیاء جو ہیں وہ پیچھے ہیں اور حضور آگے ہیں۔ گویا وہاں پر بھی حضور ہم کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں، اے لوگوں میں اول تھا، اول ہوں اور اول ہی رہوں گا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سوال، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کو کیسے بیان فرمایا؟ یعنی صحابہ اکرام نے حضور کے نور کو کیسے بیان فرمایا؟ تو آگے دیکھیے جواب۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کے جلووں کو دیکھا، یعنی حضور کے جلووں کو دیکھا تو سب نے اپنے اپنے انداز میں اظہار کیا۔ جیسے کسی نے کہا جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی، جب آپ گفتگو فرماتے تو ان میں سے نور دکھائی دیتا۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی، یعنی سامنے والے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا کہہ لیجئے گیپنگ تھی، تھوڑا سا سوراخ کہہ لیجئے، ہلکا سا کشادہ دانت تھے۔ تو اب جب حضور باتیں کیا کرتے تھے تو ان دانتوں سے نور نکلتا تھا، اور جس نور کا یہ عالم ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے، کلام کرتے، تو سامنے والے دانتوں کے اندر سے نور چھن چھن کر نکلتا، اور جس نور کی روشنی جب سامنے دیوار پر پڑتی تھی تو دیوار بھی اس نور سے روشن ہو جایا کرتی تھی۔ حضور کے نور کا یہ عالم تھا۔ اور حضرت سیدنا شیخ الاسلام علامہ عبد الرؤف ناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ نور محسوس ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل ذات شریفہ ظاہری اور باطنی طور پر نور تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اصحاب میں جس کو چاہتے اسے نور عطا فرماتے، جیسا کہ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ یعنی یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل ذات شریفہ ظاہری اور باطنی طور پر نور تھی، اور حضور تو نور تھے ہی، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو چاہتے اپنے اصحاب میں اس کو بھی نور عطا فرما دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے عطا فرمایا۔ اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بوقت سحر، یعنی جب صبح کا وقت ہوتا، سحری کا وقت، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سحر کے وقت سوئی کھو جایا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے، اور اس مسکرانے سے ایسا نور نکلتا کہ میں نے کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ رات کی تاریکی میں حضور حجرے عائشہ میں آئیں، حضرت عائشہ کچھ تلاش کر رہی ہوں، حضور دریافت کریں اے عائشہ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ حضرت عائشہ عرض کریں یا رسول اللہ سوئی گم ہو گئی ہے، اب جلانے کے لیے چراغ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو سن کر کے آپ مسکرائے، اور جب آپ مسکرائے تو آپ کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ اس سے پورا حجرہ منور ہو گیا، پورا حجرہ روشن ہو گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس نور کی روشنی میں کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ حضور کی نورانیت کا یہ عالم ہے، تبھی تو امام اہل سنت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ حضور کی خوبصورتی کا یہ عالم، حضور کے نور کا یہ عالم، امام اہل سنت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ حضور کے حسن کا ایسا کمال ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ جس میں نقص کا تو کوئی گمان ہے ہی نہیں، یعنی حضور کے حسن میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب یعنی کسی طریقے کے عیب کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے لکھتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے۔ ان دنیا میں جتنے پھول ہیں ان پھول کے ارد گرد دیکھیے کانٹے ہوں گے، جیسے گلاب کھلتا ہے کانٹوں کے بیچ کھلتا ہے، اس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں حضور ایسے پھول ہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، حضور ایسے پھول ہیں کہ اس پھول کے ارد گرد کانٹے نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آگے کہتے ہیں حضور ایسے نور ہیں، ایسے روشن ہیں کہ جب شمع روشن ہوتی ہے تو شمع کے روشن ہونے کے ساتھ ساتھ دھواں بھی نکلتا ہے، دھواں بھی نکلتا ہے، مگر حضور ایسے روشن ہیں، حضور ایسے شمع ہیں کہ حضور کی روشنی کے ارد گرد دھواں کا بھی شائبہ نہیں، دھواں نہیں۔ تو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب آپ حضور کی حقیقت بیان کرتے، حضور کا حسن کیسا، حضور کا نور کیسا، تو آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم کہ ان کے جیسا حسن میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی کیسے ہیں جب کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہی نہیں۔ اور کیوں پیدا کرتا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے ویسا ان کے مولا نے ان کو بنا دیا، ان کو تیار کر دیا۔ اور حضرت جبریل امین یعنی حدیث جبریل، حضرت جبریل امین سے جب پوچھا گیا کیا جبریل تم نے تو سارے جہان کا چکر لگایا ہے، کیا تم نے میرے آقا سے بھی کسی کو بہتر پایا؟ کیا میرے آقا سے بھی کسی کو زیادہ خوبصورت پایا؟ تو جبریل امین نے کیا عرض کیا؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا۔ تو حضور کے حسن کا یہ عالم، حضور کے نور کا یہ عالم، حضور کا نور اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، ایسا نور عطا فرمایا تھا جو لوگ حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور نور ہیں اور حضور بشر بھی ہیں۔ ہم بشر مانتے ہیں، اگر آپ مطلق بشر نہیں مانیں گے آپ ایمان سے پھر جائیں گے، اس لیے کہ حضور کے بشر ہونے کے مطابق نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، مگر ہم بشر مانتے ہیں تو عام بشر نہیں۔ حضور جو بشر ہیں وہ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر ہے ہی نہیں، اور حضور ہی نہیں تمام انبیاء کرام جو وہ سب بشر ہی ہیں۔ تو اب میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کوئی مجھے بتائے، ذہن سے بات نکل گئی۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا یہ عالم، حضور کے حسن کا یہ عالم کہ کسی نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ آپ کے حسن کا یہ عالم، آپ کی نورانیت کا یہ عالم کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اور حضرت یوسف بھی ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہیں، ان کے بھی آقا ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا یہ عالم کہ مصر کی جو عورتیں تھیں، جب چرچا شروع ہوا کہ یوسف جو زلیخا وہ فدا ہو گئیں، تو مصر کی عورتوں نے کہا کہ آخر ہم بھی تو دیکھیں، آخر ان کے اندر کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو، بیٹھو، تم سب لائن سے بٹھایا گیا، ان کے ہاتھ میں لیمبو دیا گیا اور چاقو دیا گیا، اور کہا گیا کہ جب میرا یوسف گزرے گا تو تم ایسا کرنا، اپنے چاقو کو اس نیمبو پر چلا دینا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر سے گزارا گیا تو جو عورتیں جو حضرت یوسف کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، انہوں نے نیمبو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، مگر حضور کے حسن کا یہ عالم، حضور کی خوبصورتی کا یہ عالم، حضور کی نورانیت کا یہ عالم کہ یہاں عرب کے رہنے والے لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں، اپنی گردنیں قربان کر رہے ہیں حضور کو دیکھتے دیکھتے۔ ایک جنگ میں تو ایسا نقشہ کھینچا کہ ایک جنگ کا یہ واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی رسول، نوجوان صحابی رسول جنگ میں لڑائی لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کھجور کھانے لگے، اور کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تمہیں جنت ملے گی۔ اتنا جب انہوں نے سنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضور کو دیکھنے کے بعد میں میدان جنگ میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو عرب والوں کا یہ حال تھا کہ حضور کو جنہوں نے دیکھ لیا وہ اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ تو حضور کو دیکھنے کی باتیں ہیں، اس کے بعد میں جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، جیسے ہم اور آپ نے سرکار کو دیکھا نہیں، صرف حضور کے حسن کو محسوس کر رہے ہیں، حضور کی خوبصورتی کو ملاحظہ کر رہے ہیں، حضور کے کمالات کو پڑھ رہے ہیں، تو صرف پڑھنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا عشق بندوں کے اندر ڈال دیتا ہے کہ یہ بندے حضور کے نام پر آج بھی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا نہیں تیار ہیں؟ جب حضور کے ناموس کی بات آتی ہے، آپ تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھو، کہیں پر کسی نے بڑے مجمع میں صرف حضور کی گستاخی پر کسی کو قتل کر دیا اور پھر اپنی جان قربان کر دی۔ تو یہ معاملات ہیں حضور کا، بس جس کو عشق مل جائے، جسے حضور کا عشق اور حضور کی محبت اس کے دل کے اندر آ جائے، پھر وہ بھی یہ کہنے پر وہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ تو کیا بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ حضور کے حسن کو کیا بیان کیا جائے، پوری رات ختم ہو جائے مگر حضور کی خوبصورتی، حضور کے کمالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آگے یہ سوال یہ لکھتے ہیں کہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا کیا عقیدہ ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے کے بارے میں بزرگان دین کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب: جلیل القدر مفسرین، محدثین، علماء ربانیین اور اولیاء کاملین نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے کو بیان فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام ابو محمد حسین بغوی، امام فخر الدین رازی، امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی، علامہ ابو البرکات عبداللہ نصفی، علامہ ابو الحسن علی بن محمد خازن، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سمیت کثیر مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت طیبہ میں موجود لفظ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ سورج چاند کی روشنی میں زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ کی حقیقت نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے جو کہتے ہیں نا کہ حضور ہم جیسے بشر، ان سے پوچھو اگر حضور آپ کے جیسے بشر ہیں تو آپ جب دن نکلتا ہے تو آپ کا تو سایہ ہوتا ہے، وہ پاؤں کے نیچے آتا ہے، سورج کی روشنی میں سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ہر چیز کا سایہ ہے، مگر حضور کا تو سایہ نہیں تھا، نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی روشنی میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت نور اور ظاہراً بشر۔ اور آگے دیکھیے سوال: کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی نور بھی ہو اور بشر بھی ہو؟ یعنی کوئی آپ سے سوال کر لے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص نور بھی ہو اور بشر بھی ہو؟ تو اس کا جواب دیکھیے۔ جواب: جی ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے، کیونکہ نورانیت اور بشریت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ضد، نہ جیسے اندھیرا اجالا، ٹھنڈا گرم، تو یہاں پر نورانیت اور بشریت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نوری مخلوق ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین جو ہیں یہ نوری مخلوق۔ اب نوری مخلوق ہونے کے باوجود حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے انسانی شکل میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ جب اللہ نے حکم دیا اے جبریل میری مریم کے پاس جاؤ،
تو اب جب حضرت جبریل امین حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو حضرت جبریل تو نور ہیں، ان کی حقیقت نور، مگر وہ بشر بن کر کیوں آئے؟ قرآن پاک میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا کیسا؟ اگر کوئی حضور کو بشر نہ مانے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے، یعنی مطلق طور پر انکار کرنا کفر ہے، بلکہ اس میں شک کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ہاں، اپنے جیسا بشر نہ کہے، یعنی حضور کو بشر تو مانے مگر اپنے جیسا بشر نہیں، بلکہ خیر البشر، سید البشر، افضل البشر کہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں، جو ہوئے ہیں، وہ سب بشر ہی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ اور آگے ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا کیسا ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں، لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں، لہٰذا آپ کی بشریت کو عام انسانوں کی طرح قرار دینا مسلمانوں کا شیوا نہیں، بلکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اسے کافروں کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر تو مانیں گے اور یقیناً بشر مانیں گے، مگر عام بشر نہیں مانیں گے، عام بشر نہیں مانیں گے، بلکہ حضور کو بشر مانیں گے تو افضل البشر، سید البشر، خیر البشر، ہم جیسے بشر نہیں۔ اور جو حضور کو اپنے جیسا بشر مانے تو کہتے ہیں کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کافروں نے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر مانا اور بشر مان کر وہ دین سے پھر گئے، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، یعنی اللہ کی عبادت کرو جو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ بتایا، تو ان کی قوم کے کچھ سرداروں نے آپ کو جھٹلایا، کفر کیا اور کہا کہ ہم اس رب کی عبادت نہیں کریں گے، اس سے انکار کیا، سمجھ رہے ہو؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا
بتانا شروع کر دیا کہ جیسے ہم آدمی ویسے تم آدمی۔ تو اس بنا پر وہ کیا ہوئے، وہ ایمان سے خارج ہو گئے اور وہ کافر ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ نبی کی شان گھٹانے کے لیے بشر کی رٹ لگانا کفار ناہنجار کا طریقہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کے لیے بشر کی رٹ لگانا کفار ناہنجار کا طریقہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر ہماری مثل نہیں بلکہ افضل البشر ہیں۔ یہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، اور کیوں بشر کہتے ہیں کہ حضور کی شان کو کم کر دیں، وہ شاید نہیں جانتے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان یہ کیا گھٹا پائیں گے؟ کیوں؟ جس کی شان اللہ خود بلند فرمائے، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہیں۔ حضور کی شان تو یہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حضور کی شان تو یہ ہے کہ چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے۔ حضور کی شان، حضور کی نورانیت کی شان، حضور کی بشریت کی شان کہ حضور اگر اشارہ فرما دیں چاند ٹکڑے ہو جائے، حضور اگر کہہ دیں جانور بولنے لگے، حضور اگر کہہ دیں پیڑ بولے، حضور کہہ دیں تو جانور سجدہ کرے۔ یعنی کہتے ہیں امام اہل سنت کی چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ تو آج کے اس درس سے حاصل کلام یہ نکلا، ہم اور آپ کو کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ہیں، حضور ہی آخر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں۔ بشر مانیں گے تو کس اعتبار سے؟ کہ حضور عام بشر نہیں ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں۔ حضور سید البشر ہیں، حضور خیر البشر ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، مگر کیسے نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت نور، اور ظاہراً یعنی حضور کی حقیقت نور، اور صورتاً دیکھنے میں حضور ہم جیسے بشر نہیں بلکہ افضل البشر۔ تو کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی آپ کو بہکانے لگے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم کی دلیل اگر کوئی دے تو اس کو بتا دینا فوراً کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو، میں بے شک ہمارا اس پر عقیدہ ہے کہ حضور بشر ہیں، مگر یاد رکھیے حضور عام بشر نہیں ہیں، حضور افضل البشر ہیں۔ ہم حضور کو افضل البشر سمجھتے ہیں، سید البشر سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی نورانیت کا انکار کرے تو بتا دینا اللہ پھر قرآن میں فرما رہا ہے کہ حضور تو نور ہیں، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ابھی دیکھنا ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سارے لوگ باہر نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد برساتی میڈک کی طریقے سے آواز کرنا شروع کر دیں گے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے مسائل لے کر کے آئیں گے، مسلمانوں کے عقیدوں کو ورغلائیں گے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننا چاہیں گے۔ مگر یاد رکھیے آپ سچا عقیدہ، ایسا عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ، جو تابعین کا عقیدہ، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، اور جو قرآن اور حدیث سے عقیدہ ہے، اور جس کی آج کے دور میں اگر کسی نے صحیح ترجمانی کی ہے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے جو اپنی کتابوں سے صحیح عقیدہ بیان فرمایا ہے، اسی عقیدے پر قائم رہنا ہے، اور اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ اسی پر اگر موت ہو گئی تو پھر دنیا میں آنا بھی کامیاب اور دنیا سے جانا بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اسی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج کے درس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا اس درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو سوال کیجئے، آپ کے جوابات دیے جائیں، اور اس کے بعد میں کل کا جو بیان ہوگا وہ عبادات سے متعلق ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے وقت پر شامل ہو جایا کریں، تاخیر نہ کیا کریں، انتظار نہ کروایا کریں، تاکہ آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے پھر زیادہ لمبا کھینچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ 9:15 بجے میں دیکھیے 10 منٹ پہلے لنک شیئر کر ہی دیتا ہوں، آپ لوگ 9:15 بجے ہر حال میں جوائن کر ہی لیا کریں، تاکہ میں 9:15 اور 9:20 کے درمیان کلاس شروع کر دیا کروں۔ تو کل عبادات سے متعلق بیان ہونا ہے، اور جس میں ہم اور آپ کل جانیں گے نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط کے بارے میں، نماز کو پڑھنے کا کیا فائدہ، نماز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے۔ تو وقت پر ضرور شامل ہوں۔ اور یہ جو کلاسز اب ہونے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ریکارڈڈ کلاس ہوں گے، آپ بعد میں اس کو باری باری سن سکتے ہیں۔ اپنے احباب کو آپ بتائیے اس فرض علوم کے بارے میں، احباب کو شامل کیجئے۔ انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا کام کرے گا، اور آپ کو دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے اور آخرت کیسے بہتر ہوگی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل باری باری بتائی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فرض علوم کورس کو دن بدن خوب ترقی عطا فرمائے۔ اب آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر لیں۔